گورنمنٹ آف پنجاب پیسے نہیں دیتے وہاں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ ایک بیوروکریٹ کے بچوں کے لیے گورنر صاحب نے اس کی فیس معافی کے لیے پیسے دیے. ہم نے تو کہا تھا کہ اس کو رمضان پیکج وہ تصویر والا آٹا بھی دے دیں اس بیوروکریٹ کو, تاکہ کیونکہ وہ مستحق ہے نا جی. چلے وہ کرپٹ نہیں ہے تو مستحق تو ہے نا جی. اس کی بیوی بھی مستحق ہے, وہ بھی مستحق ہے, اس کو وہ تصویر والا آٹے والا جو ہے وہ دے دیا جائے. کالی وردی جو بھی ان کو وردی دے دی جائے, ان کو جتنی مرضی وردیاں بدل دی جائے, ان کی کرتوتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کیونکہ جب تک اس کو یہ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک یہ اس صوبے میں امن نہیں آئے گا. جناب اسپیکر, جو ایجوکیشن 110 ارب 899 کروڑ 6,21,000 روپیز جو رکھے گئے ہیں, جو موور نے کہا کہ اس کو کٹ کر کے 1 روپی کیا جائے, بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب اسپیکر یہ پیسہ جتنا رکھا گیا ہے یہ بالکل اس کو 1 روپے سے بھی کم کرنا چاہیے, کیونکہ اس بجٹ کے اندر نہ ہی ہماری کوئی ایجوکیشن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے کہ ہماری ایجوکیشن اس سال کی پالیسی کیا ہوگی, اور نہ ہی جناب اسپیکر اس بجٹ کے اندر, کیونکہ یہ بجٹ سارا جتنا رکھا گیا ہے یہ جتنے ہمارے افسران ہیں ان کے اللے تللے جتنے اخراجات ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے. اس کو اس لیے ہم نے کہا کہ کم کر کے 1 روپیہ رکھا جائے, کیونکہ اگر اس کے اندر جو ہماری ٹیچر ٹریننگ اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے کہ ہمارے کوئی ایسے, ہم نے وہاں ہر سکول کے اندر ایسا ایک انسٹیٹیوشن یا ایسا ایک پیریڈ رکھنا ہے جس میں ان کو فیوچرز کے لیے ٹرین بھی کرنا ہے. کسی نے پولیٹیشینز بننا ہے, کسی نے کسی کو ایگریکلچر بننا ہے, کسی نے انڈسٹریلسٹ بننا ہے. جیسے جناب اسپیکر ہمارے دوسرے کنٹریز میں فرام 1 کلاس سے ہی ان کی تربیت شروع کر دی جاتی ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ بچہ جانا کہاں چاہتا ہے. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بجٹ رکھ کر جس میں صرف تنخواہیں دی جائیں گی, الاؤنسز دیے جائیں گے, ان کو ان کے باقی اخراجات ان کی عیاشی کے لیے دیے جائیں گے, تو یہ اس 12 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی کا جو پیسہ ہے وہ ضیاع ہو رہا ہے. تو جناب اسپیکر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ ہی جو ہماری مسنگ فیسلٹیز ہیں, نہ ہی سکولز کے اندر جو اپ گریڈیشن ہے, نہ ہی جو دوسرے معاملات جس سے ہائر ایجوکیشنز کے لیے ان معاملات کے لیے کسی جگہ بھی کوئی ایسا واضح جو پالیسیز نہیں دی گئی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری اس گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی پالیسی ہی نہیں تھی, کیونکہ یہ میں اس ایجوکیشن بجٹ پہ جناب اسپیکر دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم دوست نہیں بلکہ تعلیم دشمن بجٹ ہے, جس کی مثال ابھی 2 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ گورنر پنجاب ایک کرپٹ بیوروکریٹ کے بچوں کے لیے لکھ رہا ہے کہ جو اس کے 3 سال کی فیسز معاف کی جائے. جناب I expunge the words corrupt bureaucrat, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے because that court has given a decision on that, جس میں انہوں نے کہا کہ لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد تھے. تو آپ جب کسی کے پرسونا پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو ایسے, میری رائے میں آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. نا ایکسپنج دا ورڈز ابھی تو جس کورٹ نے جی بالکل کہا, کس کورٹ نے سر جی 2 ججمنٹس ہیں, 2 ججمنٹس نے ان کو اس پارٹیکولر ایشو پہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے. اس پارٹیکولر ایشو کی میں بات کر رہا ہوں. کس پرٹیکولر ایشو پہ؟ ایچسن کالج کی میں اچھا بات کر رہا ہوں. آپ نے چاہیے جاز شفیع صاحب, آپ نے کہا کہ کرپٹ بیوروکریٹ, انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ اس پہ جھوٹا الزام تھا, کرپٹ نہیں تھا وہ, میں نے صرف یہ کہا. باقی ایچسن والا معاملہ جو ہے, باقی جو ایچسن والا معاملہ ہے اس پر آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. اس پر جو آپ بات کری, آپ نے کل بھی کی, میں نے سنی, اور اس پر آپ نے جتنی کھل کے بات کرنی چاہیے جس ممبر نے کی وہ آپ کی رائے, لیکن حقائق درست ہونا چاہیے. چلے جناب اسپیکر, لیکن ایک بیوروکریٹ کو کہ اس کے بچوں کی فیسز معاف کی جائیں 3 سال کے لیے, یہ ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے, اور اس کے لیے ہم 110 ارب روپے کا بجٹ رکھ رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کے اس بجٹ کا اس ادارے کے ساتھ کسی ایک پینی کا کوئی تعلق نہیں ہے.
جناب اسپیکر سن لیں، میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر، بالکل ٹھیک بات. کیا وہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں بات نہیں کرتا، میں ویسے تعلیم پہ بات وہ نہیں کرتا. تعلیمی ادارہ ہے لیکن ایک اٹونومس بورڈ سے ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو کچھ پیسے نہیں دیتی. گورنمنٹ آف پنجاب پیسے نہیں دیتے، وہاں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ ایک بیوروکریٹ کے بچوں کے لیے گورنر صاحب نے اس کی فیس معافی کے لیے پیسے دیے. ہم نے تو کہا تھا کہ اس کو رمضان پیکج وہ تصویر والا آٹا بھی دے دیں اس بیوروکریٹ کو، تاکہ کیونکہ وہ مستحق ہے نا جی. چلے وہ کرپٹ نہیں ہے تو مستحق تو ہے نا جی. اس کی بیوی بھی مستحق ہے، وہ بھی مستحق ہے. اس کو وہ تصویر والا آٹے والا جو ہے وہ دے دیا جائے تاکہ، اور زکوٰۃ فنڈ میں بھی اس کا ایک حصہ رکھ دیا جائے. جناب اسپیکر یہ ایک بدترین مثال ہے. یہ جو ایچسن کالج کی مثال ہے، یہ ایک بدترین مثال ہے. پوری دنیا نے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ادارہ نہیں ہے. جناب اسپیکر، اسی سے ہماری تعلیمی پالیسی، اسی سے ہماری گورنمنٹ کا انٹرسٹ شو ہوتا ہے. جو گورنر ہوتا ہے وہ کسی ادارے، کسی صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ حکومت کے اما پر کس طرح ایک ادارے میں ایک بیوروکریٹ، دو بیوروکریٹس ہیں، ایک نہیں ہے دو ہے، دونوں میاں بیوی بیوروکریٹس ہیں. اگر یہ سارا کام ہم ان للے تللے بیوروکریٹس کے لیے ہی کرنا ہے تو پھر ہم تعلیم کے لیے جو پیسہ ہم نے رکھا ہے اس کو 1 روپے سے بھی کم کر کے ختم ہی کر دیں، ادارہ ہی ختم کر دیں. ان لوگوں کے لیے، یہ جو بیوروکریٹس ہیں جو حکومتی چہتے ہیں، ان کے لیے یہ تعلیمی ادارے کر دیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ رکھا ہے، آج مجھے پورا ہاؤس یہ بتائے یا پوری بیوروکریسی بتائے کہ ان تعلیمی اداروں میں ماسوائے کھاپے کھانے کے کسی بھی بیوروکریٹ کا بچہ اور کس سرکاری ادارے میں پڑھ رہا ہے. ہم اگر بجٹ رکھ رہے ہیں تو اس کا کوئی پرپس ہونا چاہیے کہ کسی بیوروکریٹ کا، کسی سرکاری ملازم کا کوئی بچہ ان تعلیمی جس کے لیے ہم عوام کے خون پسینے کی کمائی کا 110 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، میری عرض ہوگی کہ اس کو کٹ کر کے، کیونکہ ہماری کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن نہیں ہے، وہ ختم کیا. دوسری بات جناب اسپیکر، پولیس. جناب اسپیکر دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری یہ تعلیم دوست بجٹ نہیں، تعلیم دشمن بجٹ ہے، کیونکہ تعلیم کے اوپر 110 ارب، اور جو اس ملک کو اور خاص طور پر پچھلے 8-9 ماہ میں یہ اس پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ان کو ہم 163 ارب روپیہ دے رہے ہیں، جس سے اس ملک کا امیج پوری دنیا میں ڈیمیج ہوا ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا قصبہ نہیں ہے، کیونکہ 24 کروڑ عوام کو پتا تھا کہ وہ قیدی نمبر 804 ہی اس ملک کی استحکام اور پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، اس کے وہ فالوور تھے. تو جس کو ہم 163 تعلیم کو 110 دے رہے ہیں، اس کو 163 دے رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ہماری تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہیں ہے. اچھا جناب اسپیکر، 163 جس کو دے رہے ہیں، اس پولیس نے آج بھی جس دن آپ نے پہلے دن اس چیئر پہ آئے تھے، اس دن سے لے کے آج تک آپ کو کہا تھا کہ جی ایک آپ کا عوامی منتخب نمائندہ ہے، اس کو اس پولیس کے جنگل سے، اس پولیس کی فورس کے طاقت سے، اس پولیس کے جو اوچھے ہتھ گنڈوں سے آپ پروڈیوس کر کے ہاؤس میں تو لا نہیں سکے. میاں اسلم اقبال کی میں بات کر رہا ہوں، وہ منتخب نمائندہ ہے آپ کے اندر یا اس ہاؤس کے اندر. میں یہ آپ کو، کیونکہ ہاؤس آپ کے بیک پہ کھڑا ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. جناب اسپیکر، ایک منتخب نمائندے کو اس کالی وردی، اس وردی، جو بھی ان کو وردی دے دی جائے، ان کو جتنی مرضی وردیاں بدل دی جائے، ان کی کرتوتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، کیونکہ جب تک یہ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک یہ اس صوبے میں امن نہیں آئے گا. جناب اسپیکر، میری بات مکمل ہے، میں ختم کر رہا ہوں. تو جناب اسپیکر، آج تک ہم وہ تو لے کے نہیں آئے اپنے آنریبل ممبر کو جو الیکٹڈ ممبر ہے، تو ہم ان کو 163 ارب روپیہ ان کی عیاشیوں کے لیے، ان کے کھاؤ پروگراموں کے لیے، ان کو کرپشن کے لیے ہم دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے جناب اسپیکر.